آج ہم فریڈرک نیچے کی ایک بہت ہی ذاتی اور کہنا چاہیے دھماکہ خیز کتاب ایکسے ہومو پر بات کر رہے ہیں۔ جی، ایکسے ہومو۔ خاص طور پر ہم اس کے مترجم کے تعارف کو دیکھیں گے اور پھر خود نیچا کا لکھا ہوا دیباچہ۔ ہاں، اور یہ ان کا آخری بڑا نثری کام مانا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کی خود نوشت ہے جس میں وہ اپنی زندگی، اپنے فلسفے، سب کچھ بیان کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ واقعی میں ایک منفرد کتاب ہے۔ جو مترجم کا تعارف ہے نا، وہ ہمیں تھوڑا سمجھاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، وہ دیکھیں، نیچا کی بگڑتی ہوئی صحت کا ذکر کرتے ہیں، پھر ان کی وہ شدید قسم کی دانشورانہ تنہائی، اور پھر وہ ایک تخلیقی طوفان تھا گویا جس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، بالکل ان کے ذہنی اندہام سے کچھ ہی عرصہ پہلے۔ تو یہ پس منظر جو ہے وہ اس کتاب کے لہجے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ یعنی یہ صرف فلسفہ نہیں، اس میں سوانح عمری بھی ہے، منشور بھی۔ یہ بالکل، اور گہری خود شناسی بھی، سب ملا جلا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مترجم کیسے نیچا کے اس انداز کا، جو کچھ لوگوں کو متکبرانہ لگ سکتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ ہاں، وہ عنوانات ہے نا، میں اتنا عقل مند کیوں ہوں، بالکل، یا میں ایک تقدیر کیوں ہوں۔ تو مترجم کہتا ہے کہ بھئی یہ انداز شاید آج کل عجیب لگے، آپ کو پتا ہے جمہوری دور ہے، ہر کوئی عاجزی کا راگ الاپ رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ پھر گوئٹے کا قول نقل کرتا ہے، صرف معمولی لوگ ہی عاجز ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچا کو اپنی اہمیت کا اندازہ تھا اور وہ اسے چھپاتا نہیں تھا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، اسے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں تھی اسے۔ بالکل۔ اور مترجم ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھاتا ہے، وہ اس خیال کو رد کرتا ہے کہ یہ کتاب جو 1888 کے آخر میں لکھی گئی، وہ نیچا کے آنے والے ذہنی زوال کی کوئی نشانی ہے۔ یہ اہم بات ہے، کیونکہ اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے برعکس آپ کتاب کا لہجہ دیکھیں، کتنا ٹھنڈا، حسابی قسم کا خود تجزیہ ہے۔ یہاں تک کہ ویگنر کے بارے میں، جو کبھی ان کے دوست تھے، ان کے بارے میں بھی ایک خاص قسم کا تحمل ملتا ہے، اور کتاب کا جو مواد ہے وہ نیچے کے پچھلے کاموں سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی اچانک آئی ہوئی بات نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو پختہ سوچ کے ساتھ پرانے خیالات کی ہی ایک طرح سے تصدیق ہے۔ اور وہ امور فاتی کا تصور، یعنی اپنی تقدیر سے محبت، وہ بھی مشکلات کے باوجود بہت مضبوطی سے موجود ہے۔ تو مترجم کے نزدیک یہ کتاب نیچا کے ذہن کی کمزوری نہیں بلکہ پختگی کا ثبوت ہے۔ جی، ان کا یہی موقف ہے۔ اچھا، یہ سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں خود نیچا کے دیباچے پر۔ وہ تو شروع ہی ایک دھماکے سے کرتا ہے، نہیں؟ ہاں، بالکل۔ میری سنو، کیونکہ میں ایسا اور ایسا شخص ہوں، سب سے بڑھ کر مجھے کسی اور کے ساتھ الجھاؤ مت۔ یہ تو جیسے اعلان جنگ ہے۔ جی، غلط فہمیوں کے خلاف وہ فوراً سٹیج سیٹ کر رہا ہے کہ مجھے میری شرائط پر سمجھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوئی، کیا کہتے ہیں، ڈراؤنا بھوت یا اخلاقی عفریت نہیں ہوں، ہاں، بلکہ وہ خود کو فلسفی ڈیونیسس کا پیروکار کہتا ہے۔ ڈائنیسس یعنی زندگی کی توانائی، وجدان، اصول شکنی، وہ والی علامت۔ بالکل وہی۔ اور نیچا کہتا ہے کہ وہ سنت بننے کے بجائے ایک ساٹائر بننا پسند کرے گا، وہ اساطیری کردار جو فطرت کی بے لگام قوتوں سے جڑا ہے۔ گویا وہ روایتی اخلاقیات کو چیلنج کر رہا ہے اور زندگی کی جو زیادہ پیچیدہ متضاد حقیقتیں انہیں قبول کرنے کی بات کر رہا ہے۔ صحیح، وہ زندگی کو اس کی پوری شدت کے ساتھ جینا چاہتا ہے، اچھے اور برے دونوں پہلوؤں کے ساتھ۔ اور یہیں سے اس کا وہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ اس کا مقصد کوئی انسانوں کو سدھارنا یا بہتر بنانا نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں کوئی نیا نجات دہندہ نہیں ہوں، نہ میں کوئی نئے بت بنا رہا ہوں، بلکہ اس کا کام تو پرانے بتوں کو توڑنا ہے، اور بتوں سے اس کی مراد ہے تمام نظریات، آئیڈیلز۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سچی دنیا یا حقیقی دنیا کے تصورات ہیں نا، انہوں نے اصل حقیقت کی قدر، اس کے معنی، اس کی سچائی، سب کچھ ہم سے چھین لیا ہے۔ اور فلسفہ پھر کیا ہے اس کے نزدیک؟ کوئی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے والا کام تو نہیں لگتا۔ بالکل نہیں، وہ اسے برفانی چوٹیوں پر، پہاڑوں پر چڑھنے جیسا سمجھتا ہے، یعنی وجود کے ان پہلوؤں کی تلاش جو عجیب ہیں، قابل اعتراض ہیں، جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یعنی مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا۔ جی، اور یہ رضاکارانہ طور پر کرنا۔ یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے، خود پر سختی، اور اپنے ساتھ ایمانداری، مکمل ایمانداری۔ بالکل۔ وہ ایک جگہ کہتا بھی ہے، بڑا دلچسپ جملہ ہے، میں نظریات کی تردید نہیں کرتا،
मैं सिर्फ उनकी मौजूदगी में अपने दस्ताने पहन लेता हूँ। वाह, यानी नजरियात इतने नापाक या खतरनाक हैं कि उन्हें छूने से पहले एहतियात जरूरी है। कुछ ऐसा ही तासुर मिलता है, और अपने कामों में वो ज़रतुश्त को एक खास मकाम देता है। हाँ, द स्पोक ज़राथुस्ट्रा। वो उसे इंसानियत के लिए अपना सबसे बड़ा तोहफा कहता है। ख्यालात हैं, उबरमेंश है, अब्दी तकरार है, वो सब एक बहुत ही शायराना अलामती अंदाज में पेश किए गए हैं। और दीबाचे का इख्तिताम वो भी उतना ही चौंकाने वाला है जितना आगाज था। जी, वो अपने मानने वालों से कहता है, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मुझे खोदो और खुद को पाओ, और सिर्फ तब जब तुम सब ने मेरा इनकार कर दिया होगा मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ये एक जबरदस्त किस्म का चैलेंज है। मतलब अंधी तकलीद नहीं करनी, बल्कि अपना रास्ता खुद तलाश करना है। तो ये दिबाचा और मुतरजिम का तारुफ मिलकर हमें एक ऐसे फिलोसफर की तस्वीर दिखाते हैं जो चाहता है कि उसे ठीक से समझा जाए, उसकी अपनी शराइत पर। हाँ, जो अपनी पेचीदगियों से भी वाकिफ है और कारी से भी एक तरह की फिक्री जुर्रत का मुतालबा करता है। बिल्कुल। इस सब के बाद एक सवाल तो जहन में आता है, क्या हम वाकई किसी फिलोसफर को, खासतौर पर नीचा जैसे बागी और खुद आगाह मुफक्कर को कभी पूरी तरह समझ भी सकते हैं? शायद समझने की ये कोशिश ही असल चीज है ना? वो सफर ही अहम है। खुशामदीद लर्न विद हमजा याकूब यूट्यूब चैनल पर। आज हम फ्रिडरिच नीचे की किताब एके होमो के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं, और खास तौर पर पहला अहम बाब, वाई आई एम सो वाइज, यानी मैं इतना दाना क्यों हूँ। ये काफी हैरान कुन और खुद एतमादी से भरी तहरीर है। नीचे इसमें दानाई को रिवायती अंदाज में नहीं देखते, मतलब मुताबकत या सिर्फ पुरसुकून कबूलियत के तौर पर नहीं, बल्कि वो इसे जिबिलत की वजाहत, अपनी सेहत, अपनी हदों और ताकत की गहरी समझ के तौर पर पेश करते हैं। जी बिल्कुल, ये नीचे का वो रुख है जहां वो, आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा पुरएतमाद हैं। वो एक जिसे वो जवाल पजीर या बीमार सकाफत समझते हैं, उसमें दानाई के माने ही बदल रहे हैं। अंदाज में तंज भी है, चैलेंज भी, कहीं कहीं शायरी भी झलकती है, लेकिन असल में इस सब के पीछे बरसों का दर्द है, तन्हाई है और एक बहुत ही सख्त किस्म की खुद ईमानदारी पर मबनी फलसफा है। तो वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि मैं इतना दाना क्यों हूं, वो तो कारी को चैलेंज कर रहे हैं कि सोचो भाई, हकीकी दानाएं आखिर है क्या। अच्छा, तो इस बाब के जो किलीदी नुकात हैं उन पर एक नजर डालते हैं। एक तो सेहत को ही दानाई समझना, फिर तकलीफ से सीखना, मतलब बीमारी को दुश्मन नहीं उस्ताद मानना जी, तन्हाई की अहमियत, और मरवजा अखलाकियात और जदीद सकाफत पर उनकी तनकीद, जिसे वो कमजोरी की छुपी हुई शक्लें कहते हैं। ये बात भी दिलचस्प है कि वो अपनी इब्तिदा को, अपने पसे मंजर को तकदीर से जोड़ते हैं। वालिद का जल्द इंतकाल, वालदा का हयात होना, वो कहते हैं ये दोहरापन यानी जवाल और आगाज उन्हें वजूद के मसले पर एक मुनफरिद जाविया देता है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में वो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल वक्त का जिक्र करते हैं। 1879, जब वो कोई 36 साल के थे, प्रोफेसरी छोड़ चुके थे, बेनाई बहुत कमजोर हो गई थी, शदीद सरदर्द और मतली के दौरे पड़ते थे। लेकिन हैरानकुन बहुत यह है कि उसी शदीद कमजोरी के आलम में उन्होंने द वॉन्डरर एंड हिज शैडो और द डॉन ऑफ डे जैसी किताबें लिखी, जो ज़हनी तौर पर बहुत वाज़ेह हैं। तो यहीं से उनका वो नुक्ता निकलता है कि असल ताकत वो कमजोरी को समझने से आती है। तो मतलब उन्होंने बीमारी को बिल्कुल एक अलग नजर से देखा। उन्होंने उसे नुक्ता नजर को उलटने का फन कहा, है ना? यानी बीमारी के तजुर्बे से सेहतमंद समझे जाने वाले ख्यालात को परखना, और जवाल, जिसे वो डेकेडेंस कहते हैं, उसकी जबलतों को जिंदगी की भरी परी तवानाई के जाविये से देखना। जी हाँ। और यही तजुर्बा था जिसने उन्हें इक़दार की मुकम्मल जांच पड़ताल यानी ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज की तरफ मायल किया। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर वो खुद को डिकेडेंट यानी जवाल पसंद फर्द का उल्ट करार देते हैं। वो कहते हैं इसका सबूत ये है कि वो हमेशा अपनी जिबलत से इंस्टिंक्टिवली अपने लिए सही रास्ता या इलाज चुनते हैं, जबकि जवाल पसंद उनके ख्याल में हमेशा गलत इंतखाब करता है। वो अपनी बीमारी को मजबूरी नहीं बल्कि जिंदगी के लिए एक आप कहें ताकतवर मुहर्रिक समझते हैं। यूं समझें कि उन्होंने अपनी सेहत और जिंदगी की ख्वाहिश यानी विल टू हेल्थ एंड टू लाइफ से अपना पूरा फलसफा बनाया है। अच्छा,
उन्होंने सेहतमंद फितरत की कुछ निशानियां भी बताई हैं, ठीक है, जैसे सिर्फ फायदेमंद चीजें पसंद करना, नुकसानदा चीजों का इलाज जानना, हादसात को भी फायदे में बदल लेना। उनका वो मशहूर कॉल भी तो है, जो चीज मुझे मारती नहीं वो मुझे मजबूत बनाती है। जी जी, वो यहीं से है। और इंतखाबी होना, यानी बहुत कुछ नजरअंदाज कर देना, रद्द कर देना। वो साफ कहते हैं, मैं ज़वाल पसंद का बिल्कुल उलट हूँ, क्योंकि जिसकी मैंने अभी वजाहत की है वो मैं खुद हूँ। और एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है, रंजिश यारी सेंटिमेंट से आजादी। वो इसका क्रेडिट भी अपनी लंबी बीमारी को देते हैं। वो कहते हैं कि बीमारी में आपकी दिफाई जिबलत कमजोर हो जाती है और हर चीज जख्म देने लगती है। इससे बचने का वाहिद तरीका, वो इसे रूसी तकदीर परस्ती कहते हैं। मतलब हालात को बगैर बगावत के कबूल कर लो, रद्द अमल ना दो। उनके नजदीक ये तवानाई बचाने का तरीका है। खासतौर पर कमजोर के लिए रंजिश सबसे ज्यादा नुकसानदा है, जबकि एक अमीर या ताकतवर फितरत के लिए ये एक फजूल का बोझ है। ये तो कुछ बुद्धा की तालीम जैसा लगता है कि दुश्मनी मोहब्बत से खत्म होती है, नफरत से नहीं। लेकिन नीचे इसे इखलाकियात नहीं कहते, वो इसे फिजियोलॉजी यानी जिस्मानी सेहत का मामला करार देते हैं। अच्छा, इसी गैर मुसलहाना रवैये से जुड़ी हुई बात, उनका खुद को एक जंगजू कहना है। वो कहते हैं हमला करना उनकी फितरत है जी। मजबूत फितरत को मुजाहमत चाहिए, इसलिए वो खुद रुकावटें ढूंढती है। हाँ, और उनके जंगी उसूल भी बड़े दिलचस्प हैं। 4 बताते हैं। पहला, सिर्फ उन चीजों पर हमला करो जिनके जीतने का इम्कान हो। दूसरा, सिर्फ वहां लड़ो जहां तुम अकेले खड़े हो, कोई इत्तेहादी ना हो। तीसरा, कभी जाती हमले मत करो, शख्सियत का जिक्र सिर्फ किसी उमूमी बुराई को बड़ा दिखाने के लिए करो। और चौथा, सिर्फ उन चीजों पर हमला करो जिनसे जाती रंजिश का कोई ताल्लुक ना हो, मतलब जंग नजरियात की हो, अफराद की नहीं है। वो कहते हैं इस हिस्स की वजह से वो नफसियाती तौर पर लोगों की अंदरूनी हकीकत, उनके बातिन की बू महसूस कर सकते हैं। वो पानी से अपनी कुर्बत और मुसलसल नहाने का जिक्र करते हैं और तन्हाई को अपनी बहाली के लिए, खुद की तरफ वापस आने के लिए और एक आजाद ताजा हवा में सांस लेने के लिए जरूरी समझते हैं। बिल्कुल। और इनकी पूरी किताब ज़रथुस्त्रा जो है, वो यूं समझें कि तन्हाई और पाकीज़गी का एक गीत है। वो हुजूम या जिसे वो रबल कहते हैं, उससे नफरत को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते थे। और ज़रथुस्त्रा के अल्फाज दोहराते हैं कि कैसे उसने इस नफरत पर काबू पाया और बुलंदी पर पहुंचकर खुशी का चश्मा दरियाफ्त किया, गोया नीचे की आलूदगियों से ऊपर उठकर। तो खुलासा ये हुआ कि मैं इतना दाना क्यों हूँ, मैं नीची दानाई को किताबों और इदारों से छीनकर उसे एक ताकतवर जिंदगी गुजारने के फन में बदल देते हैं। अपनी जिबलतों को सुनना, तन्हाई को अपनाना और आराम और मुताबिकत के आम तसव्वुरात से बुलंद होना। जी, वो हमें दिखाते हैं कि दाना होने का मतलब नर्म या आजिज होना नहीं है, बल्कि बेदार होना है। तकलीफ को बगैर खुद रहमी के सहना है और दुनिया को बगैर किसी वहम या धोखे के देखना है। तो ये बाप सिर्फ एक जाती कहानी नहीं है, ये एक चैलेंज भी है। क्या हम में इतनी हिम्मत है कि हम अपनी शराइत पर दानिशमंदी से जी सकें? इस पर जरूर सोचिएगा और अगली गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हों, जहां हम बात करेंगे Why I am so clever, यानी मैं इतना चालाक क्यों हूँ। लर्न विद हमजा याकूब में खुशामदीद। आज हम फ्रेडरिक नीत्शे की किताब एत्से होमो का सफर जारी रख रहे हैं और बात करेंगे अगले काफी जुर्रतमंदाना बाब पर, मैं इतना होशियार क्यों हूँ। जी, ये उन्वान ही ऐसा है कि मतलब तवज्जो खींचता है। लेकिन यहाँ नीत्शे सिर्फ आप कह सकते हैं शिखी नहीं बुखार रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी जहनी तेजी को एक मिसाल बना रहे हैं, यानी वाज़े और आजाद सोच की ताकत दिखाने के लिए। बिल्कुल। और उनके लिए होशियारी का मतलब वो नहीं जो हम आम तौर पर समझते हैं, मतलब कोई चालाकी या एकेडमिक कामयाबी। हाँ, ऐसा नहीं है। ये तो वो सलाहियत है कि आप वहमो गुमान से आगे देख सकें, वो जो रेवड़ की सोच है उससे बचें और अपनी जहनी तवानाई को वो फजूल चीजों से बचा कर रखें। जी हाँ, वो तो शुरू में ही कहते हैं कि मैंने कभी उन सवालों पर गौर ही नहीं किया जो मतलब हकीकी नहीं है, जैसे मजहब, गुनाह या जमीर की खलिश के मामलात। अच्छा, तो उन पर तवानाई लगाना फजूल है? उनके नजदीक तो बिल्कुल। वो कहते हैं अमल अहम है, भले नतीजा नाकामी हो,
بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ناکام عمل کی قدر زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ضمیر کی خلش کو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی بیماری؟ ہاں، وہ اسے بری نظر کہتے ہیں، ایک طرح کی کمزوری۔ یہ دلچسپ ہے۔ اور یہ جو سوچ کو جسم سے جوڑنے والی بات ہے، یہ تو کمال ہے۔ خوراک، جگہ، آب و ہوا، اس پر وہ بہت زور دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ خاص طور پہ جرمن ثقافت، ان کے کھانے، ان پر تو خوب تنقید کی ہے۔ جی، وہ اسے بد ہضمی والی ثقافت کہتے ہیں، لیکن یہ صرف ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے۔ اچھا، اس میں کوئی فلسفہ ہے؟ بالکل۔ نشے کے لیے جسم اور دماغ الگ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ غلط خوراک، غلط ماحول یہ آپ کی سوچ کو دھندلا دیتا ہے۔ مطلب ذہنی صفائی پیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ واہ! وہ پانی کی اہمیت بتاتے ہیں، الکوہل سے بچنے کا کہتے ہیں، حالانکہ کچھ تجربات کا ذکر بھی کیا ہے۔ چائے، کوکو، ان کے بارے میں بھی محتاط ہیں۔ اور صرف کھانا پینا نہیں، رہنے کی جگہ، موسم، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جی ہاں، وہ خشک موسم کو، جیسے پیرس یا فلورنس کا، ذہانت کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے غلط جگہوں پر رہنا ان کی طبیعت پر، ان کی تخلیق پر اثر انداز ہوا۔ تو مطلب ماحول آپ کی سوچ کو براہ راست شکل دیتا ہے؟ ان کے مطابق تو ایسا ہی ہے۔ وہ بیٹھ کر وقت گزارنے کے بھی خلاف تھے، کہتے تھے کھلی ہوا میں چلو پھرو، جسمانی توانائی اور روح کی پرواز کا گہرا تعلق ہے۔ اچھا، جسمانی توانائی تو ٹھیک، لیکن ذہنی توانائی کی بحالی، اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ پڑھنا۔ ہاں، پڑھنا ان کے لیے آرام کا ذریعہ تھا، لیکن یہاں بھی ان کا انداز الگ تھا۔ کام کرتے ہوئے کتابیں بالکل نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں بھلا؟ تاکہ باہر کے خیالات ان کے اپنے وہ تخلیقی عمل میں دخل نہ دیں، اور وہ چن کر پڑھتے تھے۔ جرمن ادب سے زیادہ پرانے فرانسیسی مصنفین جیسے پاسکل، مونٹین، سٹینڈل، موپاساں۔ اچھا، جرمن ثقافت پر تنقید اور فرانسیسی مصنفین کی تعریف؟ جی، وہ انہیں زیادہ حقیقی اور گہرا سمجھتے تھے۔ شیکسپیئر پر البتہ ان کی رائے ملی جلی سی ہے۔ ہیملیٹ کی اذیت کو تو سمجھتے ہیں، لیکن کہیں بیکن کو مصنف ماننے کا اشارہ بھی دیتے ہیں۔ ہائنرچ ہائن البتہ ان کے پسندیدہ شاعر تھے۔ یہ سب سن کر لگتا ہے جیسے یہ ان کی خود حفاظتی جبلت کا حصہ ہے، اپنی توانائی کو بچانا۔ وہ ذائقے یعنی ٹیسٹ کو ایک دفاعی ہتھیار کہتے ہیں۔ بالکل، یعنی فوراً پہچان لینا کہ کون سی چیز آپ کے لیے ہے اور کون سی نہیں، اور نہیں کہہ دینا۔ اسی لیے وہ ہر وقت رد عمل دینے کو توانائی کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے وہ عالموں یعنی اسکالرز پر تنقید کرتے ہیں۔ جی، ان کے نزدیک جو ہر وقت کتابوں میں گم ہے، صرف دوسروں کے خیالات پر جی رہا ہے، وہ اپنی اصلیت، اپنی جبلت کھو دیتا ہے۔ وہ عالم کو ڈیکیڈنٹ یعنی زوال پذیر کہتے ہیں۔ تو پھر انسان خود کو کیسے پاتا ہے؟ وہ کیسے بنتا ہے جو وہ ہے، اگر علم بھی ایک حد تک مسئلہ بن سکتا ہے؟ یہاں نیٹشے کا جواب بڑا وہ غیر متوقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود کو پوری طرح نہ سمجھنا، غلطیاں کرنا، چھوٹی باتوں میں الجھے رہنا، یہ سب لاشعوری طور پر آپ کو آپ کے اصل کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب یہ بھٹکنا بھی ضروری ہے؟ ایک طرح سے وہ کہتے ہیں ایک اندرونی خیال ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو خود بخود بغیر کسی کوشش یا خواہش کے پروان چڑھاتا ہے۔ عظیم کام ان کے نزدیک زور لگا کر نہیں، کھیل کی طرح ہوتے ہیں۔ اور یہ سب آخر میں جا کر ان کے مشہور تصور امور فیٹی سے جڑ جاتا ہے، یعنی تقدیر سے محبت۔ بالکل، جو جیسا ہے اسے قبول کرنا، اسے چاہنا، مشکلات کو بھی۔ ان کے نزدیک عظمت کا یہی فارمولا ہے، کسی چیز کے مختلف ہونے کی خواہش نہ کرنا، بس اسے قبول کرنا اور محبت کرنا۔ تو میں اتنا ہوشیار کیوں ہوں صرف ایک عنوان نہیں، یہ تو زندگی گزارنے اور سوچنے کا ایک پورا فلسفہ ہے۔ جسمانی صحت، ذہنی نظم و ضبط، تقدیر کو قبول کرنا۔ جی ہاں، یہ ایک بے خوف، بغیر فلٹر والی اور زندگی سے بھرپور سوچ کا مظاہرہ ہے۔ نیٹشے کی ہوشیاری کوئی نمائش نہیں، بلکہ ہر اس چیز سے بغاوت ہے جو بورنگ ہو، دہرائی جائے اور روایتی ہو۔ تو وہ دکھا رہے ہیں کہ اصل ذہانت یاد کرنے کی چیز نہیں، بلکہ جینے کی چیز ہے، خود پر قابو، نظم و ضبط اور اپنی جبلت پر بھروسہ۔ جی، اور سننے والوں کے لیے شاید یہ سوچنے کی بات ہو کہ آج کے دور میں جہاں معلومات کا اتنا شور ہے، کیا نیٹشے کا یہ مشورہ کہ اپنی ذہنی توانائی بچاؤ، نہیں کہنا سیکھو، پہلے سے بھی زیادہ اہم نہیں ہو گیا؟
بہت دلچسپ نقطہ ہے. ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس باب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلی بار ہم بات کریں گے نیٹشے کے اگلے باب پر، میں اتنی اچھی کتابیں کیوں لکھتا ہوں. جی بالکل، لیکن یہ صرف کتابوں کی گنتی نہیں ہے، یہ اصل میں اس بات پر غور ہے کہ آخر کوئی کتاب عمدہ ہوتی کیوں ہے؟ صحیح. تو وہ اپنے بڑے کاموں کا ذکر کرتے ہیں، دا برتھ آف ٹریجڈی، ہیومن آل ٹو ہیومن. ہاں، زرتشت وغیرہ، اور بتاتے ہیں کہ کیسے ہر کتاب ایک خاص لمحہ تھا ان کے لیے، وضاحت کا، پرانی چیزوں سے ٹوٹنے کا، بدلنے کا. اور وہ اپنی تعریف سے ہچکچاتے نہیں ہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں، لیکن وہ اسے خود پسندی نہیں کہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریریں وہ سچ بول رہی ہیں جو دوسرے سننے کو تیار نہیں تھے. مطلب یہ ان کا یقین تھا. اچھا، تو آج کے خاص موضوعات کیا ہوں گے؟ لکھنا بطور ایک فلسفیانہ ہمت کا کام، جی، اور یہ بھی کہ سچائی اور انداز کیسے جڑے ہوئے ہیں. نیچے کے اپنے کیا معیار تھے ایک عظیم کتاب کے لیے، پھر تصنیف میں تکلیف، بصیرت، اور وہ جو فنی قوت ہے اس کا کردار. اور یہ بھی کہ کیسے ہر کتاب ایک جنگ تھی اخلاقیات، مذہب، ثقافتی زوال کے خلاف. بالکل. آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ نیچے اپنے کام کو صرف ادب نہیں بلکہ ایک ہتھیار کے طور پر کیسے دیکھتے تھے، بیدار کرنے، بے چین کرنے اور آزاد کرنے کا اوزار. تو نیچے شروع میں یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں بالکل غلط سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پیدا ہونے والوں میں سے ہیں. انہیں ایسا کیوں لگتا تھا کہ بھئی ان کے زمانے کے لوگ انہیں سمجھ ہی نہیں پائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے. نیچے کا خیال تھا کہ ان کے خیالات اتنے انقلابی تھے کہ اس وقت کے لوگ جو ایک خاص قسم کی اخلاقیات اور مثالیت پسندی میں جکڑے ہوئے تھے نا، اچھا، وہ انہیں ہضم ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کی کتاب زرتشت کے صرف 6 جملے سمجھنے کے لیے بھی قاری کو ایک خاص طرح کی روح اور ایک خاص تجربے کی ضرورت ہے، جو ان کے خیال میں عام جدید انسان میں نہیں ملتی. اچھا، یہ موسی. اسی لیے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ یا تو ان پر اپنی مرضی کے لیبل لگا دیتے ہیں، جیسے کوئی انہیں مثالیت پسند کہہ دیتا ہے، یا پھر اگر سمجھ نہ آئے تو بس مسترد کر دیتے ہیں. اور کیا یہ صرف خیالات کی بات ہے یا ان کے لکھنے کے انداز کا بھی اس میں دخل تھا؟ وہ اپنے انداز پر بھی بڑا زور دیتے ہیں. ہاں بالکل. نیچے کے نزدیک انداز یعنی سٹائل کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ براہ راست لکھنے والے کی اندرونی کیفیت کا اظہار ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر کیفیات کی کثرت ہے، بہت تنوع ہے، اس لیے وہ کئی طرح کے اسلوب اپنا سکتے ہیں. اچھا. وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جرمن زبان کی حدود کو وسیع کیا، ایک عظیم آہنگ یا گرینڈ ردم دریافت کیا. یہ صرف الفاظ کا کھیل نہیں تھا، یہ ان کی خود شناسی سے جڑا ہے کہ وہ ایک منفرد ماہر نفسیات ہیں. وہ جو بنیادی انسانی تصورات ہیں نا، جیسے انا پرستی بمقابلہ اثار پرستی، ان کو چیلنج کر رہے تھے. تو یہ انداز اور نفسیاتی گہرائی مل کر وہ فلسفیانہ جرات بناتے ہیں جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا. نیچے اپنی کتابوں میں یہ ہمت کیسے دکھاتے ہیں، جیسے دا برتھ آف ٹریجڈی میں؟ یقیناً دا برتھ آف ٹریجڈی ان کی پہلی بڑی کتاب تھی اور آتے ہی فوراً ہی متنازع ہو گئی. اس میں انہوں نے قدیم یونانی ثقافت کی ایک بالکل نئی تشریح پیش کی، خاص طور پر ڈیونیسیائی عنصر پر زور دے کر، یعنی زندگی کی تمام حقیقتوں کو اس کے دکھ درد سمیت قبول کرنے کا جذبہ. انہوں نے سقراط جیسے بڑے فلسفر کو یونانی ثقافت کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور جو مروجہ اخلاقیات تھیں انہیں زندگی سے انکار کی علامت کہا. اب ظاہر ہے یہ اس وقت کے علمی حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ہاں، یہ تو ہمت کی بات تھی، ثقافت کی بنیادوں پر سوال اٹھانا. بالکل. اور پھر آتی ہے ہیومن آل ٹو ہیومن، جسے وہ خود ایک بحرانی کی یادگار کہتے ہیں. اس میں کیا ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے؟ یہ کتاب ان کی زندگی کے ایک بڑے موڑ کی نشانی ہے. ان کا واگنر جیسے اپنے آئیڈیلز سے اور روایتی فلسفے سے الگ ہونا. یہاں وہ مثالیت پسندی پر سیدھا حملہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جہاں تم مثالی چیزیں دیکھتے ہو، میں انسانی افسوس بہت زیادہ انسانی چیزیں دیکھتا ہوں. اچھا،
یہاں آزاد روح کا تصور سامنے آتا ہے، وہ شخص جو تمام مروجہ عقائد اور قدروں سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ یہ ان کے سائنس اور فزیولوجی کی طرف جھکاؤ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اور زرتشت، جسے بہت لوگ ان کا شاہکار مانتے ہیں، اس میں نیچے کے مطابق عظمت کیا تھی؟ زرتشت میں نیچے اپنے سب سے مشہور اور شاید سب سے مشکل تصورات لاتے ہیں، جیسے ابدی تکرار یا اٹرنل ریکرنس۔ یعنی یہ خیال کہ زندگی بار بار دہرائی جائے گی۔ جی بالکل ویسے ہی۔ کیا آپ اسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ زندگی کی حتمی ہاں گوئی ہے۔ وہ اس کتاب کو الہام کا نتیجہ کہتے ہیں، ایک ایسی کیفیت جہاں خیالات خود بخود آتے ہیں۔ یہ ان کی عظیم صحت مندی کا بھی اظہار ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انسانی امکانات کی بلند ترین سطح کو چھوا۔ اسی سلسلے میں وہ خود کو ابدیت نسوانیت کا پہلا ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں، حالانکہ خواتین پر ان کے خیالات کافی متنازع ہیں۔ اس پر تھوڑی بات کریں۔ جی، یہ ان کے متنازع پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ نیچے نے خواتین کے نفسیات پر بھی لکھا، لیکن ان کے خیالات اس وقت کی جو حقوق نسواں کی تحریکیں تھیں ان کے خلاف جاتے تھے۔ وہ اسے بھی اپنی مجموعی مثالیت پسندی کی مخالفت کے تناظر میں ہی دیکھتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ پہلو آج بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ ہمیں یہ غیر جانبداری سے نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ان کے فلسفے کا حصہ تھا۔ اچھا، آخر میں وہ جرمن ثقافت اور خاص طور پر واگنر پر بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ان کے اسی احساس تنہائی اور غلط فہمی کا نتیجہ تھا؟ بالکل۔ دا کیس آف واگنر میں وہ جرمن ثقافت پر حملہ کرتے ہیں، اس کی مثالیت پسندی پر، اس کی موسیقی پر، خاص طور پر واگنر کی، جو ان کے خیال میں زندگی کی ہاں گوئی سے دور ہو گئی تھی، اور اس کی تاریخی سمجھ بوجھ کی کمی پر بھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ جرمن انہیں سمجھنے میں بالکل ناکام رہے ہیں، اور یہ کتاب اس مایوسی اور کہلے غصے کا اظہار ہے۔ یہ ان کی اپنی ثقافت سے ایک طرح کی مکمل علیحدگی کا اعلان تھا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ میں اتنی عمدہ کتابیں کیوں لکھتا ہوں؟ میں نیچے تصنیف کو، مطلب لکھنے کو، ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک تقدیر کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ان کا ہر کام مخالفت میں، تنہائی میں اور سچائی کے تہے ایک اعلیٰ ترین ذمہ داری کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور نیچے کے نزدیک ایک عظیم کتاب تسلی نہیں دیتی، وہ چیلنج کرتی ہے۔ ہاں، وہم توڑتی ہے، آپ سے تبدیلی کا مطالبہ کرتی ہے۔ بالکل۔ اس پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نیچے تبصروں میں ضرور بتائیے گا۔ اور ایکسی ہومو کا اگلا جرأت مندانہ باب، میں ایک تقدیر کیوں ہوں، دیکھنا مت بھولیے۔ آج ہم فریڈرک نیچے کی کتاب ایکسی اومو کے آخری باب پر بات کر رہے ہیں۔ اور کیا باب ہے؟ وائی آئی ایم اے ڈیسٹنی، یعنی میں ایک تقدیر کیوں ہوں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں ایک ہلاکت کیوں ہوں۔ عنوان ہی مطلب بہت کچھ بتا دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف عنوان نہیں ہے۔ اس باب میں نیچے کھل کر سامنے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کوئی عام فلسفر نہیں ہوں، میں تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہوں، ایک طاقت۔ یعنی ان کا وجود اتفاقی نہیں بلکہ ضروری تھا۔ جی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا ایک پرانی جھوٹی دنیا کے خاتمے کا اشارہ ہے اور کسی نئی چیز کی پیدائش کا جو شاید تکلیف دہ ہو۔ تو یہ فخر نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ روایتی اخلاقیات کا زوال، نیچے خود ایک تاریخی واقعے کے طور پر، پھر وہ ثقافتی تباہی اور نئی شروعات کی باتیں۔ زرتشت کا کیا کردار ہے، اور یہ کہ نیچے کیوں سمجھتے تھے کہ دنیا ابھی انہیں سن نہیں سکتی، لیکن ایک دن سننا پڑے گا۔ بالکل، اور یہ عنوان تقدیر اور ہلاکت والا پہلو، یہ دونوں باتیں اہم ہیں۔ وہ تاریخ کا رخ موڑنے والی تقدیر بھی ہیں اور پرانی اقدار کے لیے ہلاکت بھی۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں نیچے کے خود کو ڈائنامائٹ کہنے سے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ ایک شخص نہیں، ایک تاریخی بحران ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا نام کسی خوفناک چیز سے جڑ جائے گا۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے اپنے کام کو، اپنی ذات کو ایک ایسا واقعہ سمجھتے ہیں جو انسانی شعور کو جڑ سے ہلا دے گا۔ مطلب ایک ایسا فیصلہ جو ہر اس چیز پر آئے گا جس پر پہلے یقین کیا جاتا تھا، جسے مقدس مانا جاتا تھا۔ وہ خود کو ہزاروں سال کے جھوٹ کے خلاف کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کی سچائی میں اتنی طاقت ہے، اتنی دھماکہ خیز ہے کہ وہ پرانے نظاموں کو جو جھوٹ پر کھڑے ہیں اڑا دے گی۔ تو یہ صرف خیالات کی جنگ نہیں
बल्कि एक हकीकी तबाकुन कुव्वत है। अच्छा, इसी से शायद ये बात भी जुड़ती है कि वो खुद को मजहब का बानी कहलवाने से इनकार करते हैं। कहते हैं मुकद्दस कहलाए जाने से तो मुझे डर लगता है जी, बल्कि मैं मसखरा कहलाना पसंद करूंगा, लेकिन सच्चाई फिर भी कहूंगा। ये क्या तजाद है? मुकद्दस नहीं बनना लेकिन सच्चाई का इलमबरदार बनना है। असल में नीचे के नजदीक मुकद्दस होना भी एक तरह का झूठ था, अवाम को खुश करने का एक तरीका। और वो अवाम से मुखातिब नहीं होना चाहते थे। वो समझते थे उनकी सच्चाई बहुत सख्त है। वो खुद कहते हैं मेरी सच्चाई खौफनाक है। अच्छा, वो समझते थे कि वो पहला शख्स है जिसने झूठ को झूठ के तौर पर पहचाना है। वो कहते थे मेरी जहानत मेरी नाक में है, मतलब वो जवाल और झूठ को सूंघ सकते हैं। इसीलिए वो खुद को पहला मुहज्जब इंसान भी कहते हैं। वाह, पहला मुहज्जब इंसान। और उसी सच्चाई का जो सबसे बड़ा हथियार है वो इनका मरकजी नारा है, तमाम इक़दार की असर नौ कदर पैमाई, ट्रांसवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? ये यूं समझे नीचे के फलसफे का मरकज है, इंसानियत के लिए खुद आगाही का सबसे बड़ा कदम। इसका मतलब है उन तमाम अक़दार को उलट देना जो पहले सबसे ऊंची समझी जाती थी, खास तौर पर मसीही अखलाकियात को। अच्छा, नीचे के नजदीक ये अक़दार ज़वाल पजीर है, कमजोर हैं, जिंदगी की नफी करती हैं। वो खास तौर पर अच्छे आदमी के तसव्वुर पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं। वो कहते हैं ये हकीकत से इनकार है, ये झूठ पर मबनी है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, बल्कि ये सवाल कि हमने किसी चीज को अच्छा या बुरा माना ही क्यों, बुनियादों पर सवाल उठाना। बिल्कुल। और यही अक़दार की उलट पलट वो डायनामाइट है जिसका वो जिक्र कर रहे थे। ये सिर्फ सोच की तब्दीली नहीं बल्कि माशरती और नफ्सियाती धमाका है। जी बिल्कुल। इसीलिए वो खुद को पहला गैर अखलाकी यानी इमोरलिस्ट कहते हैं और तबाह कुनिंदा यानी एनाइलेटर। गैर अखलाकी होने का मतलब यहाँ दो चीजें हैं, एक तो रिवायती अच्छा मेहरबान किस्म का इंसान ना होना, और दूसरा उन जवाल पजीर अखलाकियात खासकर मसीही अखलाकियात का इनकार करना। ठीक है, तो फिर इसमें ज़ुरतश का क्या किरदार है? ये थोड़ा सा समझना मुश्किल लगता है। देखे ना, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। नीचे असल तारीखी ज़ुरतश्त को वो पहला शख्स मानते हैं जिसने खैर और शर की जंग को यानी अखलाकियात को मरकजी हैसियत दी। नीचे के नजदीक ये तारीख की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा, तो फिर नीचे अपनी किताब में अपने किरदार ज़ुरतश्त को इस्तेमाल करते हैं इसी गलती को, इसी अखलाकियात को सच्चाई के जरिए रद्द करने के लिए। गोया अखलाकियात को अखलाकियात से ही शिकस्त दी जा रही है। नीचे अपने ज़ुरतश्त के जरिए उस गलती को ठीक करने वाले पहले शख्स बनते हैं। यानी तारीख की पहली अखलाकी गलती को सुधारने के लिए नीचे उसी शख्सियत का नाम इस्तेमाल करते हैं जिसने वो गलती की थी। ये तो गहरी सितमज़रीफी है। जी बिल्कुल। तो वो मसीही अखलाकियात को इतनी शिद्दत से क्यों रद्द करते हैं? मतलब सबसे मुहलिक झूठ, इंसानियत को खराब करने वाली चीज, यहां तक कि वैम्पायरिज्म जैसे अल्फाज, ये तो बहुत सख्त हैं। नीचे इसे जिंदगी के खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश समझते थे। उनके नजदीक ये जो तसव्वुरात है ना, खुदा, रूह, गुनाह, ईसार, ये सब जिस्म, जबिल्लतों और इस दुनिया की हकीकत की कदर कम करने के लिए बनाए गए हैं। ये इक़दार उनके ख्याल में कमजोर और बीमार को फरोग देती हैं, और जो मजबूत है, जो जिंदगी से भरपूर है, जो जिंदगी की तस्दीक करता है, जिसे वो इबरमेंच या सुपरमैन कहते हैं, उसे बुरा करार देती हैं। सही। वो उसे तारीख की सबसे बड़ी तबाही समझते हैं, सबसे बड़ा धोखा जो इंसानियत को अंदर से उसकी जड़ों से कमजोर करता है। ये वाकई बहुत सख्त मौकिफ है। नीचे कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। वाई आई एम ऑफ फैटालिटी में नीचे कोई शक नहीं छोड़ते। वो खुद को एक हिसाब किताब के तौर पर देखते हैं, एक ऐसी सच्चाई के तौर पर जिससे दुनिया डरती है लेकिन हमेशा बच नहीं सकती। उनके अल्फाज तालियों के लिए नहीं है, वो फैसले हैं, बेदारी की पुकार हैं, इनकलाब के बीज हैं। तो ये बाब एक्चे होमो को आजिजी से खत्म नहीं करता, बल्कि उस शख्स की गर्ज के साथ खत्म करता है जो समझता है कि इंसानियत की तब्दीली के लिए वो नागुज़ीर है। अगर इस गुफ्तगू ने किसी को सोचने पर मजबूर किया या चैलेंज किया, तो यकीनन नीचे का मकसद यही था। बिल्कुल। नीचे और
ان جیسے دوسرے ذہن جنہوں نے انسانی سوچ کو نئی شکل دی، ان پر ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں سب کے لیے۔ اگر نیٹشے کے مطابق روایتی اخلاقیات زندگی کی نفی کرتی ہے، تو آج کے دور میں وہ کون سی اقدار ہو سکتی ہیں جو زندگی کی حقیقی معنوں میں تصدیق کرتی ہوں؟